بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور المضارع یہ سبق ہم نے پڑھنا نہیں؟ چلو ریوائز کر لیں. پہلے سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں. اس سے پچھلا سبق ہے وہ ہے درس الخامس والثلاثون قواعد القرآن کا، اور 35واں سبق نواسب المضارع. یعنی ناصب ہم اس کو کہتے ہیں جو نصب دے کسی لفظ کے آخر میں، اس کی جمع ناصب کی جمع ہے نواسب. تو وہ ایسے مضارع فعل جو فعل کے مضارع کے آخر میں نصب آ جائے کسی کلمے کی وجہ سے، ان کو کہیں گے نواسب المضارع. آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ اسم کی طرح فعل مضارع بھی اعرابی حالتوں کو قبول کرتا ہے، اور اس کی اعرابی حالتیں بھی 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک رفع والی ہوگی، ایک نصب والی ہوگی، اور ایک جزم والی ہوگی. جیسے یفعل فعل مضارع ہے، اعرابی حالت اس کی رفع والی ہے، رفعی حالت ہے. یا یفعل ہو سکتا ہے، یا پھر یفعل جزم بھی آ سکتا ہے آخر میں. تو اب ایسے الفاظ، نارمل حالت تو اس کی رفعی حالت ہوتی ہے نا فعل مضارع کی، اصلی حالت جو اوریجنل فارم ہے. لیکن کچھ حروف کے بعد، حروف سے مراد میری ہے ٹیکنیکلی وہ کلمہ جو کہ حرف کہلاتا ہے، ایسے حروف آ جائیں تو ان کی حالت فعل مضارع کی نصبی حالت ہو جاتی ہے، اور جبکہ بعض حروف کی وجہ سے جزمی حالت بھی ہو جائے گی. تو جن حروف کی وجہ سے نصبی حالت ہوگی وہ ہم اس چیپٹر میں اب سیکھنے لگیں. تو اب اس کے رولز اگر ہم دیکھیں تو ہمیں غور کرتے ہیں جب ٹیبل پر، تو جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے ان میں نصبی حالت میں نیچرلی فتح آ جائے گا، یعنی زبر آ جائے گا. ٹھیک. اس طرح جن 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے ان کا نون حذف ہو جائے گا، اور جمع مؤنث غائب اور حاضر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ 3 رولز اپلائی ہوں گے. جمع مؤنث غائب اور حاضر میں ناصب کوئی آ بھی جائے مضارع کا تو اس کو نصبی حالت میں نہیں لے جائے گا. پھر باقی جو اس سے پہلے والی 2 صورتیں ہیں اس میں جن صیغوں میں آخر میں ضمہ آ رہا ہے 5 صیغوں میں، ان میں نصبی حالت میں فتح آ جائے گا. یہ تو سمپل ہے. پھر جن 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے ان کا نون حذف ہو جائے گا. اب وہ کون سے ہیں ایسے ناصب حروف؟ کون سے ہیں؟ یعنی وہ ایسے کلمات کون سے ہیں جن کو ہم ٹیکنیکلی حرف کہتے ہیں؟ حرف 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو الفابیٹ کو بھی حرف کہتے ہیں، حروف تہجی جیسے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حرف اصطلاحاً اسم، فعل اور حرف. اسم نام چیز کا، جگہ جو بھی اس کی ڈیفینیشن ہے پوری آپ کو معلوم ہے. اس طرح فعل کی ڈیفینیشن. حرف وہ ہے جو اسم اور فعل کو عام طور پہ ملانے کا کام کرتا ہے، اور اکیلے معنی اس کی وضاحت نہیں ہوتی، فائدہ نہیں ہوتا اس کو. تو یہ ایسے حروف جو ہیں وہ ہیں ہم جو یہاں پڑھنے لگے ہیں. وہ ویسے تو 6 ہیں، لیکن 4 جو ہے مین حرف وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ان، لن، کہ، اذن. ان، لن، کہ، اذن. اب اس کو اگر آپ ردم میں پڑھیں تو یہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا آسانی سے. ان، لن، کہ، اذن، ان، لن، کہ، اذن. ٹھیک ہے. تو اب ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ویسے ہمیں ان کا معلوم مطلب تو پہلے ہی معلوم ہے کہ ان کا مطلب کہ ہوتا ہے، اس طرح لن کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا. کیا کا مطلب کیا، غرض و غایت، کس طرح، کیفا یعنی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور اذن ہوتا ہے تب. اب ہم ان کی مثالیں مزید دیکھتے ہیں. ان، امرت ان اعبد اللہ، اللہ اکبر، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اعبدو، میں عبادت کروں اللہ کی. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ. ان کے بعد وہاں بھی ان استعمال ہو رہا ہے کے معنوں میں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے مضارع، تو مضارع ہے اعبدو. تو پھر یہ ہو گیا اعبدا. ویسے تو اعبدو ہے نا نارمل فارم، ان کی وجہ سے اعبدا ہو گیا، ناصب آ گیا ان والا، اور اس سے جو یہ منصوب ہو گیا یہ فعل مضارع. اسی طرح اور مثال لے لیتے ہیں ہم. اسی طرح آگے ولا اشرکا، ہے اشرکو تھا، یہ بھی ان کا وہاں تک افیکٹ ہو رہا ہے، تو وہ مضارع بھی منصوب ہو گیا. اس کے آخر میں ویسے ضمہ آ رہا تھا تو وہ اشرکو اشرکا ہو گیا.
اب لن یہ حرف فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے، ہرگز نہیں، تاکید بھی نیگیٹو تاکید نہیں، ہرگز نہیں. جیسے ہے نصبرو، ٹھیک ہے، اصبرو نصبرو، آخر میں متکلم کے صیغے ہیں نا یہ فعل مضارع کے، اصبرو نصبرو، تو یہ نصبرو جو ہے نصبرا میں تبدیل ہو جائے گا جب اس سے پہلے لن آ جائے گا. لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر. تو یہ تاکید زور دینے کا نہیں، ہرگز نہیں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے لن حرف، اور یہ چونکہ ناصب ہے اس لیے نصبرو کی بجائے نصبرا ہو گیا. اسی طرح پھر تیسرا حرف جو ہم نے پڑھا تھا ان لن کہ یہ حرف کسی سابقہ فعل کی غرض و غایت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا فرجعناک الی امک کئی تقر عین، اب کئی تقرر کی بجائے تقرہ ہو جائے گا یہ کہ ہم نے رجعنا کا تجھے لوٹا دیا، الی امک تیری والدہ کی طرف، کہ کیونکہ اس لیے کہ تقرر عینہا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن اور تو غم نہ کر. یہ ہو گیا اب تیسری مثال کہ والی. اب رہ گیا اذن. اذن کی مثال قرآن مجید میں نہیں ہے، لہذا ویسے یہ ہر کسی کام کا نتیجہ، یعنی تب ہم ایسا ہوگا تو تب ہم آئیں گے، تب یہ اذن استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کی استعمال کی مثال نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ 6 بن جاتے ہیں. گزشتہ حروف کی موجودگی میں ایک بات اور بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ فعل مضارع کا ترجمہ تو دونوں ہوتے ہیں نا، ہم نے پڑھا ہے کہ حال اور مستقبل، فیوچر اور پریزنٹ ٹینس دونوں میں کیا جا سکتا ہے. لیکن جب یہ ناصب آ جائیں گے تب تو ہم ڈیفینیٹلی اس کا فیوچر میں کریں گے، مستقبل میں ہم ترجمہ کریں گے. جیسے آپ نے مثالوں میں جب دیکھ لیا ان امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں کہ اعبد اللہ، میں عبادت کروں گا اللہ کی، مستقبل میں جائے گا یہ، اور شرک نہیں کروں گا کبھی بھی اس کے ساتھ. اسی طرح لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، کرتے ہیں نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ آ گیا ناصب، اس لیے مستقبل میں ضرور ہوگا اس کا ترجمہ. اب میں بات کر رہا تھا کہ مذکورہ جو حروف 4 ہیں، ان کے علاوہ 2 اور بھی حروف ہیں، وہ ہے حتی اور لام ذلی. ان حروف کی موجودگی میں بھی فعل مضارع نصبی حالت میں چلا جاتا ہے. جیسے فلا و رب، حتی ہے، حتی کی مثال آ رہی ہے، ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتی یحکموک. اب یہاں کیسے ہوا یہ نصبی حالت میں کیسے گیا؟ یہ یحکمون، یحکمو، نون گر گیا، اس کا نون اعرابی جو تھا وہ گر گیا، تو لہٰذا جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ جب نون اعرابی آ جائے گا 7 صیغوں میں اس میں نون گر جائے گا. اس طرح لام ذلی، لام ذلی کا مطلب لیے ہوتا ہے نا، لام کہ یا جاؤ، کس کے لیے کا معنی دے رہا ہوتا ہے، کہ کا معنی یعنی کہ والا لام کہ، اس لیے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ، اب یہ نخرجو تھا نا، اخرجو نخرجو، یہ ایسا جو ہے فعل مضارع جس کے آخر میں ضمہ آ رہا ہے ان 5 میں سے، تو یہ نخرجہ میں تبدیل ہو جائے گا لام ذلی کی وجہ سے. بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ ہم نکالیں گے بہی اس سے حبن، دانے، گندم یا کوئی بھی اجناس، و نباتا اور پودے. تو دس واز آل اباؤٹ چیپٹر نمبر 35 نواسب المضارع. چھوٹا سا چیپٹر ہے اور اس میں کوئی پیچیدگی زیادہ نہیں ہے. یہیں کوئی کوشچن ہے؟ جی یس. اب ہم اس کو یہاں کہیں گے لام کہ، جب یہ کہ والا معنی دے رہا ہو. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ لام تاکید کا بھی ہوتا ہے، لام تاکید کہتے ہیں اس کو. لام ذلی حرف جر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. لام زبر لا حرف تاکید ہو جاتا ہے. قد، یہ بھی حرف تاکید ہے. اسی طرح کئی جگہ ہم جو ہے وہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، ہم جیسے ماں ہے، ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے ان حروف کی کئی اور استعمال بھی ہوتے ہیں.
تو جس طرح استعمال ہوگا تو اس طرح ہم پھر اس کا جی ہاں ایسے ہی ہمیشہ سے ہوگا. اور اگر اسم سے پہلے ہوگا تو یہ حرف جر بن جائے گا، جیسے للہ، اللہ کے لیے ہے. اور کوئی کوشچن؟ alright, if there is no question ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں سبق کو. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے سمجھنے سے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.